السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج میں بتاؤں گا نماز میں ہونے والی ایسی غلطیاں جس کو کہہ لیجئے کہ 60 سے 70% مسلمانوں کی تعداد نہیں جانتی۔ آپ حیران ہو جاتے ہوں گے کہ میں 60 70 50 60 80 ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ میرے محترم عزیزو، اگر آپ سچے مسلمان ہیں، ویسے مسلمان تو ہے ہی ہیں، چاہے کچے ہوں چاہے پکے ہوں، لیکن اگر پکے والے ہیں تو آپ ذرا سروے کر کے دیکھ لیجئے اگل بغل کہ یہ 60 70 یہ 50 55 جو میں کر رہا ہوں کم و بیش کیا اس میں سچائی واقعی میں ہے۔ آپ ذرا پوچھیں میرے محترم عزیزو، بہت بڑی تعداد موٹے موٹے مسائل نہیں جانتی اور نماز پڑھتی چلی جا رہی ہے، نماز پڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ ایک چھوٹی مثال لے لو، اگر آپ ڈرائیوری نہیں سیکھے ہو اور ڈائریکٹ ڈرائیوری پہ بیٹھ رہے ہو یا تھوڑا موڑا سیکھے ہو اور ہائی وے پہ چلا رہے ہو تو یہ بات کیسے بنے گی؟ نماز ایک بڑی چیز ہے نا، نماز ایک بڑی چیز ہے۔ دنیا کا جتنا ہنر ہے، جتنا کام ہے، چاہے آپ پائلٹ ہی کیوں نہ آپ کو بننا پڑے، بغیر پائلٹ بنے آپ جہاز اڑانے والے اگر بن جاؤ گے، جہاز اڑانے کا شوق رکھو گے تو پتہ یہ چلا کہ کتنا بڑا نقصان اور بھگتان آپ کو بھوگنا پڑے گا۔ میرے محترم عزیزو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہم ٹیڑھی میڑھی الٹی سیدھی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ ہمارے لیے گنجائش کرتا جا رہا ہے۔ اور کوئی ایسا نقصان بظاہر، جیسے جہاز ہم چلانا نہیں جانتے تھے تو لے دے کے جو ہے گر گئے کسی بستی میں، کسی جو بلڈنگ پر، کسی روڈ پر، ہم ڈرائیوری نہیں کرنا جانتے تھے لیکن شوق میں بیٹھ گئے، ہم توڑ تاڑ کے سب کو الٹا سیدھا کر کے جو ہے چلے آئے، اپنا بھی توڑ تاڑ ڈالے۔ لیکن نماز جو کہ ان کاموں سے کہیں زیادہ ضروری ہے اس کا سیکھنا، میرے محترم عزیزو، اس کے بعد بھی ہم محفوظ ہیں، نہ ہمارا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے نہ پیر ٹوٹ رہا ہے اور ہر چیز ہماری سلامت ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نماز شروع کر کے سیکھنا شروع کر دو، نماز شروع کر کے سیکھنا شروع کر دو۔ میرے محترم عزیزو، ایسا چانس، ایسا آپشن کسی کام کے اندر نہیں ہے۔ آپ کو ٹیلر بننا ہے تو پہلے آپ کو سکھایا جاتا ہے، آپ کو ڈرائیور بننا ہے تو پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے یہ اسکلیٹر ہے، یہ کلچ ہے، یہ بریک ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ پہلے ہی دن سے آپ اس لیے کہ نماز میں آپ کو کیسے کون سکھائے گا؟ آپ آؤ گے ڈائریکٹ جو ہے نماز میں شریک ہونا ہے، نماز پڑھنا ہے تو پتہ چلا جو آپ کو آ رہا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، بعد میں آپ سیکھتے رہیں گے۔ لیکن نماز میں جیسے فرض نماز پڑھ رہے ہیں آپ، سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی تھوڑی بتائے گا آپ کو اندر کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ الٹا ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کی پرسنل ہے وہ۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ڈھلائی کرتے ہیں، اس کے اندر ہم کیا ڈرائیوری کے اندر ڈھلائی کرتے ہیں، ہم پوچھ کے سیکھ کے پھر اس کے بعد چلاتے ہیں، نہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو دیکھنے کو کبھی کبھی سڑکوں پر ملتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، نماز کی 2-4 بڑی جانکاریاں جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور دیکھو ویڈیو پر سمجھاتا ہوں تو آپ آخر تک بنے رہا کرو، نہیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا، اس لیے کہ امپریشن آگے نہیں جائے گا، پھر بہت بڑی تعداد سیکھنے سے محروم ہو جائے گی۔ پہلے ہم کو آنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں تو ہم نیت کرتے ہیں نماز کی ہم نیت کرتے ہیں۔ پہلے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض، فجر کی، عصر کی 4 رکعت نماز فرض، عشاء کی 4، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، اگر آپ نے نیت زبان سے نہیں کی، صرف آپ نیت یہ کی ہوگی کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہاں پر آ کر بھی اگر نہیں کیے، گھر سے ہی چلے تھے تو یہ نیت تھی آپ کی کہ میں عشاء پڑھنے جا رہا ہوں، عصر پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو گئی۔ ایک بڑی جانکاری، لوگ بہت بڑی تعداد میں کنفیوز ہیں کہ یار نیت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، نیت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو پتہ چلا نیت تو ہے ہی ہے کہ میں عشاء پڑھنے جا رہا ہوں، میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں، میں عصر پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہو جاتی ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ ساری چیزیں جو ہے نیت آپ کی جو ہے مان لی جاتی ہیں، امام کے پیچھے ساری چیزیں آپ کی کور ہو جاتی ہیں صرف آپ کی نیت پر، چونکہ آپ امام کے پیچھے بار بار پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نیت ہو گئی آپ کی۔ اگر آپ زبان سے کر لیں تو یہ منع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھول گیا یا جان بوجھ کر نہیں کیا تو اس کی اس نیت پر، جب وہ چلا تھا گھر سے قدم اٹھایا تھا تو نماز کی نیت اس کی تھی، اس لیے اس کی نیت، ہر نماز کی نیت جو ہے بغیر کیے اس کی مان لی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی نیت میں جو دل میں آ رہا ہے کہ میں بقرعید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ حالانکہ میرے محترم عزیزو، کر لینا یہ بہتر ہے، نہیں کرنا کوئی پکڑ نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہم نیت باندھیں، ہم اعوذ باللہ من ثنا پڑھیں، اور ثنا کا نام نماز کے اندر نہ لیں، اعوذ باللہ بعد میں، ثنا کا نام پہلے نماز میں نہ لیں، اس طرح کے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک مسئلہ اور بتا دوں، اگر یہ دونوں آپ نے نہیں کیا پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، کرنا ہے، لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہیں، بھول کے نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بات آپ کو اپنے دل میں اتارنا ہے، کرتے ہیں تو سنت پہ عمل ہوگا، نہیں کرتے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ سنت کے خلاف آپ نے کیا، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ نماز مکروہ ہو گئی، نماز نہیں ہوئی، ایسا نہیں میرے محترم عزیزو۔ تو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی؟ اور مزید جانکاری کے لیے اس لیے ویڈیو ابھی یہ لمبی ہو جائے گی،
اس لیے کہ پورا واچ لوگ کرتے نہیں، اس لیے تھوڑا سا بتا کر پھر آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں جو میں اتنا بتایا ہوں، حالانکہ بہت سی جانکاری مجھے دینا تھا چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی، اس لیے میرے محترم عزیزوں صرف آپ میرا ساتھ دے دیجئے، آپ کو ایک سے ایک جانکاری جتنی بھی ہے انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا، اور آپ کی نماز پوری صحیح کرنے کی اور کرانے کی کوشش کروں گا، اور آپ کو ایک بڑے اندھیرے سے بڑے اجالے کی طرف لے آؤں گا میرے محترم عزیزوں۔ میں جانتا ہوں 60 سے 70% لوگ نہیں جانتے میرے محترم عزیزوں۔ ایک شخص آیا مجھ سے پوچھنے لگا کہ اگر ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار نہیں بولیں گے تو نماز نہیں ہوگی نا؟ ایسا نہیں ہے، سبحان ربی العظیم بولنا سنت ہے۔ اگر آپ ایک تسبیح کے برابر، ایک سبحان ربی العظیم کے برابر بغیر کچھ بولے رکے رہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کچھ بولا نہیں آپ نے، صرف ایک تسبیح کے برابر سبحان ربی العظیم کے برابر رکے رہے، کچھ بولے نہیں، یہ آپ کو یقین ہو گیا کہ میں اتنا ٹھہرا ہوں، آپ کا رکوع ہو گیا، آپ کا سجدہ ہو گیا۔ لیکن آپ کو پڑھنا ہے، رول سے چلنا ہے، لیکن کبھی ایسا اگر ہوتا ہے تو وہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ پھر آپ جب یہ سنیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تو سمجھیں گے کہ میری نماز ہوئی نہیں۔ اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں میرے محترم عزیزوں، بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو۔ السلام علیکم۔